السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر LR خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر۔ معزز سامعین، آج ہم انٹرپریٹیشن آف لیبارٹری ٹیسٹ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وائٹ بلڈ سیلز ڈفرینشیل کاؤنٹ پر بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم لیمفوسائٹس، مانوسائٹس، بیسوفیلز، نیوٹروفیلز، یوسینوفیلز، ٹی سیلز اور بی سیلز پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم نے 3 لیکچر دیے ہیں، یہ اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بلڈ سی پی پر بات کی تھی۔ بلڈ سی پی میں جو ریڈ بلڈ سیل کے مختلف معلومات تھے، انفارمیشن ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے وائٹ بلڈ سیل پر بات کی اور آج ہم ڈفرینشیل کاؤنٹ پر بات کر رہے ہیں۔ وائٹ بلڈ سیل کو لیوکوسائٹس بھی کہا جاتا ہے، ان کو WBC کہا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کو وائٹ بلڈ سیل ہی کہتے ہیں۔ CBC میں یا کمپلیٹ بلڈ پکچر میں، جس کو عام زبان میں CP ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لفظ WBC لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو پچھلی ویڈیو میں کی تھی، آپ وہ ویڈیو جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ اب جو لیوکوسائٹ ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے گرینولوسائٹ اور ایک ہے نان گرینولوسائٹ۔ گرینولوسائٹ کا مطلب ہے، یعنی گرینول سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کی مزید 3 قسمیں ہیں، جن کو یوسینوفیلز، بیسوفیلز اور نیوٹروفیلز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نان گرینولوسائٹ ہے، اس کی بھی مزید 3 قسمیں ہیں، بعض لوگ اس کی 2 قسمیں بتاتے ہیں۔ لیمفوسائٹس ہیں، مانوسائٹس ہیں، ٹی سیلز اینڈ بی سیلز۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ٹی سیلز اور بی سیلز ہیں، یہ بیسیکلی لیمفوسائٹ ہی کی قسمیں ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ اس کو الگ بھی لے سکتے ہیں، لیمفوسائٹ کی قسمیں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب آگے ہم نے ایک ایک کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لیمفوسائٹ کو بیان کرتے ہیں۔ لیمفوسائٹ یہ بیسیکلی ہے کیا چیز، اس کے اناٹومی اینڈ فزیالوجی کیا ہے؟ تو ان کو امیون سیلز بھی کہتے ہیں اور یہ امیون سیلز کی ایک قسم ہے۔ امیون سیلز کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے تو ان کے خلاف لڑنے والے جو سیل ہوتے ہیں، ان کو امیون سیلز کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک ہے لیمفوسائٹس۔ لیمفوسائٹس کہاں پر پیدا ہوتے ہیں؟ تو یہ بون میرو میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ بلڈ میں اور لیمف ٹیشوز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کا کام کیا ہے، رسپانسبلٹی ان کا کیا ہے؟ تو اینٹی باڈی پروڈکشن ایک کام ہے ان کا، کہ یہ اینٹی باڈیز پیدا کر دیتے ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ اینٹی باڈیز کیا ہیں، اینٹیجن کیا ہے، اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے، پھر وہ ویڈیو اس میں ہم تفصیل بتائیں گے۔ ڈائریکٹ سیل میڈیٹڈ کلنگ آف وائرس انفیکٹڈ اینڈ ٹیومر سیلز۔ آپ کے جسم کے اندر کوئی سیل ہے جو وائرس کی وجہ سے یا ٹیومر کی وجہ سے وہ سیل ناکارہ ہو جائے اور وہ سیل آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، تو لیمفوسائٹ ان سیلز کو کیا کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ریگولیشن آف ایمیون رسپانسز، ہمارے جسم کے اندر ایمیون رسپانسز کا ایک پورا سسٹم ہے، اسی سسٹم کو ریگولیٹ کرنا یہ بھی لیمفوسائٹ کا کام ہے۔ CBC میں ہم اس لیمفوسائٹ کو پرسنٹیج میں ناپتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ڈفرینشیل کاؤنٹ ہے، جس میں لیمفوسائٹ ہے، مانوسائٹ ہے، بیسوفیل ہے، نیوٹروفیل ہے، یوسینوفیل ہے، ان سب کو ہم پرسنٹیج میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض لوگ WBC کو الگ سمجھتے ہیں اور یہ جو ڈفرینشیل کاؤنٹس ہیں ان کو الگ سمجھتے ہیں۔ دراصل
WBC की ये ذیلی قسمیں ہیں اور ان سے مل کر ہی WBC جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ WBC اگر 100% ہے تو لیمفوسائٹ، مانوسائٹ، بیسوفل، نیوٹروفل، یسینوفل اور ٹی سیل، بی سیل وغیرہ یہ سب مختلف پرسنٹیج میں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ نارمل ویلیو کیا ہیں؟ 17 سے لے کر 48% تک، یعنی WBC جو ہے اس کا 17 سے لے کر 48% تک کا حصہ جو ہے وہ لیمفوسائٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ 17 سے اگر یہ ویلیو کم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ لیمفوسائٹ کی ویلیو جو ہے وہ کم ہے، اور اگر 48 سے زیادہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ لیمفوسائٹ کی ویلیو کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ اب ہائی لیول کو لیمفوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ لیمفوسائٹوسس یعنی اگر 48 سے لیمفوسائٹ کی لیول جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس کنڈیشن کو لیمفوسائٹوسس کہا جاتا ہے۔ لیمفوسائٹوسس کیوں ہے؟ یہ انفیکشن کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کے جسم میں ایکسٹرا لیمفوسائٹ پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ وہ انفیکشنز اور النس کے خلاف فائٹ کرے، تو اس وجہ سے بھی لیمفوسائٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کنڈیشن ہے جو کہ سیریس کنڈیشنز ہیں، ان میں بھی لیمفوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہیں، ہیپیٹائٹس میں بھی لیمفوسائٹس کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہیپیٹائٹس وائرل بھی ہو سکتی ہیں اور اسی طرح نان وائرل بھی ہو سکتی ہیں۔ سفلس یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ مانو نیوکلیوسس ہے، ٹیوبرکیولوسس ہیں، ٹی بی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، HIV اینڈ ایڈز ہیں۔ اسی طرح انڈر ریئیکٹیو تھائرائڈ ہائپوتھائرائڈزم جس کو ہم کہتے ہیں، تھائرائڈ گلینڈ کی کارکردگی اگر کم ہو جائے تو اس دوران بھی لیمفوسائٹ میں کمی اضافہ ہو جاتا ہے۔ انفیکشنز جیسے کہ ووفنگ کپ ہے، ٹاکسوپلازموسس ہیں اور سائٹومیگالو وائرس کا انفیکشن ہے، یہ مختلف قسم کے انفیکشنز ہیں، ان کے دوران لیمفوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ کینسرز جیسے کہ لیمفوما اور لیوکوما یہ بلڈ کینسر کی قسمیں ہیں، ان میں بھی لیمفوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب کازز آف لو لیول آف لیمفوسائٹ، لیمفوسائٹ کے لیول میں کمی کیوں ہوتی ہیں؟ تو پہلے یہ ٹرم ذہن میں رکھ لے، جب لیمفوسائٹ کے لیول میں کمی ہو جائے تو اس کو ہم لیمفوسائٹوپینیا یا لیمفوفینیا کہتے ہیں۔ پینیا کمی، لیمفوسائٹوپینیا، اور اس کی وجوہات میں کیا ہے؟ فلو ہے، زکام جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے موٹے انفیکشنز کے دوران بھی لیمفوسائٹ جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیریس کنڈیشنز بھی ہے جن کی وجہ سے لیمفوسائٹ کی لیول میں کمی آ جاتی ہے۔ ان کنڈیشنز میں HIV اور ایڈز شامل ہیں، ٹیوبرکیولوسس بھی ہیں، ٹائیفائڈ فیور بھی ہیں، وائرل ہیپیٹائٹس بھی ہیں، بلڈ ڈیزیزز جیسا کہ ہارٹ کین ڈیزیز ہیں، اٹو ایمیون ڈیزیز ہیں جیسا کہ لیوپس بھی ایک اٹو ایمیون ڈیزیز ہے۔ اٹو ایمیون پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ بعض انہیریٹڈ کنڈیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریڈیشن کی وجہ سے، یعنی جو لوگ کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو ریز لگتے ہیں، ریڈیشن اس کو کہا جاتا ہے، یا ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے کیموتھراپی اس کو کہا جاتا ہے، اس دوران بھی لیمفوسائٹ کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ مانوسائٹ ہیں۔ مانوسائٹ اس کے اناٹومی اور فزیالوجی کیا ہے؟ تو مانوسائٹ بھی انیٹ امیون رسپانس کا ایک حصہ ہے، WBC کا ہی ایک حصہ ہے، اور ان کا فنکشن کیا ہے؟ ٹو ریگولیٹ سیلولر ہوموسٹیسس، سیل کے اندر جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حالت کو برقرار رکھنا، یہ ان کے کاموں میں شامل ہے۔ اسپیشلی ان دا سیٹنگ آف انفیکشن اینڈ انفلیمیشن، اگر جسم میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا انفلیمیشن ہو جائے تو اس وقت ان کا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
مونوسائٹ کو بھی ہم پرسنٹیج میں ہی ناپتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، اور نارمل ویلیوز جو ہے وہ 4% سے لے کر 10% تک ہے۔ 4 سے اگر یہ ویلیو کم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مونوسائٹ میں کمی ہوئی ہے، اور 10 سے اگر بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مونوسائٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ انکریز کیوں ہوتا ہے؟ تو پہلے تو یہ ٹرم ذہن میں رکھے کہ مونوسائٹ کی تعداد میں جب اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم مونوسائٹوسس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ اضافہ اٹو امیون ڈیزیزز لائک لیوپس اور ریومیٹائڈ آرتھرائٹس، دو قسم کی بیماریاں یہاں پر دی گئی ہیں، ایک لیوپس ہے، ایک ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے، ان کی وجہ سے مونوسائٹ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ ڈس آرڈرز، اگر آپ کے خون میں کوئی ڈس آرڈر ہو تو اس وجہ سے بھی مونوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کینسر، مثال کے طور پر لیوکیمیا اور لیمفوما، اس دوران بھی مونوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز، یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں، اور وینز اور آرٹریز کی جو بیماریاں ہیں، اس دوران بھی مونوسائٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انفیکشنز ہیں، انفیکشن میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، انفلیمیٹری ڈس آرڈرز میں ایسا ہو جاتا ہے۔ مونوسائٹ میں کمی کو ہم مونوسائٹوپینیا کہتے ہیں۔ مونوسائٹوپینیا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجوہات میں اپلاسٹک اینیمیا ہے۔ اینیمیا کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ HIV ایڈز ایک بیماری ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے۔ بلڈ انفیکشنز میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ریئیکشن ٹو کیموتھراپی، اگر کیموتھراپی کسی کو دی جا رہی ہو، کینسر کا علاج کسی کا ہو رہا ہو تو مونوسائٹ میں کمی ہو جاتی ہے۔ برن انجریز کے دوران جب کوئی انسان جل جائے تو اس دوران بھی مونوسائٹ میں کمی ہو جاتی ہے۔ مونوسائٹ کے بعد نیکسٹ ون جو ہے وہ بیسوفل ہے۔ بیسوفل بھی یہ بھی وائٹ بلڈ سیل کا ہی ایک حصہ ہے، اور نارمل ویلیو بلڈ میں اس کے 1% سے لے کر 5% تک ہے، یعنی ہمارے WBC کا 5% تک حصہ بیسوفل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ انکریز اس میں کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اریٹیبل باؤل سنڈروم، اریٹیبل باؤل سنڈروم یہ انتڑیوں کی ایک بیماری ہے، انٹسٹائنز کی ایک بیماری ہے، اس کے دوران بیسوفل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ السریٹیو کولائٹس، یہ بھی کولائٹس آپ کو پتہ ہے لانگ جو اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر اگر زخم بن جائے تو اس کو السریٹیو کولائٹس کہا جاتا ہے۔ اس دوران بھی بیسوفل میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے الرجیز، جب اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہو اور آپ کو الرجی ہو جائے، میڈیسن سے ہو یا کسی خوراک سے ہو، تو بھی بیسوفل میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انفیکشنز، یہ تو عام سی بات ہے، اس میں اس کی وجہ سے اضافہ تو ہوتا ہی ہے۔ ڈکریز کیوں ہے اس میں؟ تو ڈکریز تائروٹاکسیکوسس، تائرائڈ گلینڈ اگر اس کی مقدار آپ کے بلڈ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ زہریلی اثرات پیدا کرے تو بیسوفل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ انفیکشنز کے دوران بھی بیسوفل میں کمی ہو جاتی ہیں۔ سوری، میں نے اوپر بھی اضافے کا لفظ استعمال کیا، ادھر مجھے کمی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ نیکسٹ ون ہے نیوٹروفل۔ نیوٹروفل کی نارمل ویلیو جو ہے وہ 40% سے لے کر 60% ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو WBC کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ نیوٹروفلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 40 سے کم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ نیوٹروفیلیا ہو گیا ہے، اور اگر 40 سے اوپر جائے تو ہم کہیں گے کہ نیوٹروفیلوسس ہو گیا ہے۔ اب ہے انکریز ڈیو ٹو، اس میں انکریز کیوں آتا ہے؟ گاؤٹ کی وجہ سے، جوڑوں کی بیماری ہے، اس میں نیوٹروفل میں کیا زیادتی آ جاتی ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ انفیکشن کے دوران نیوٹروفلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایکلیمپسیا، یہ پریگنینسی کے دوران خواتین کو جب وہ کوما سا ہو جاتا ہے اس کو ایکلیمپسیا کہا جاتا ہے، اس دوران بھی نیوٹروفلز کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیوکیمیا کے دوران بھی نیوٹروفلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریومیٹائڈ آرتھرائٹس، جس کو سمپلی ہمارے کہتے ہیں، اس دوران بھی نیوٹروفلز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تائرائیڈائٹس، تائرائڈ گلینڈ میں اگر انفیکشن ہو جائے، اس میں انفلیمیشن ہو جائے تو بھی نیوٹروفلز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
सिगरेट स्मोकिंग के दौरान भी न्यूट्रोफिल में इजाफा हो जाता है। डिक्रीज़ इसमें क्यों होता है, तो डिक्रीज़ ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से इसमें कमी आ जाती है। इसी तरह केमोथेरेपी की वजह से इसमें कमी आ जाती है। केमोथेरेपी पर हमने पहले गुफ्तगू की है। इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन है, मतलब जिसको आम ज़ुबान में हम ज़ुकाम भी कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिसमें एक इन्फ्लुएंज़ा भी है, तो उस दौरान भी न्यूट्रोफिल में इजाफा हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के दौरान भी न्यूट्रोफिल में कमी हो जाती है। इसी तरह वाइड स्प्रेड सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर पूरे जिस्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाए और सख्त किस्म का इन्फेक्शन हो, तो उस दौरान भी न्यूट्रोफिल में कमी हो जाती है। ये कमी क्यों होती है? ये कमी इसलिए होती है कि न्यूट्रोफिल्स जो मैदान में लड़ रहे होते हैं वो तो उधर बेचारे उनमें से अक्सर ज़ाया हो जाते हैं, और बोन मैरो में जो नए न्यूट्रोफिल्स बनते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो डिमांड एंड सप्लाई में वो तवाज़ुन में उसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल की तादाद में कमी हो जाती है। यूसिनोफिल जो है, यूसिनोफिल इसकी नॉर्मल वैल्यू 1% से लेकर 4% तक है, और ये इंक्रीज़ क्यों होते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, कैंसर की वजह से इसमें इंक्रीज़ है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की वजह से। पैरासाइटिक एक बैक्टीरिया है, एक पैरासाइट्स है, और कुछ वायरल्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन के दौरान यूसिनोफिल में इजाफा हो जाता है। ल्यूकीमिया के दौरान भी यूसिनोफिल में इजाफा हो जाता है। इसी तरह एडिसन डिजीज़ एक बीमारी है जिसके दौरान एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सही तौर पर हार्मोन पैदा नहीं कर पाता, तो उस दौरान भी यूसिनोफिल में इजाफा हो जाता है। डिक्रीज़ क्यों इसमें हो जाता है, तो डिक्रीज़ ड्यू टू आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी। स्प्लीन की सर्जरी अगर की जाए, अगर स्प्लीन हम निकाल देते हैं बाज़ औक़ात, तो उस दौरान भी यूसिनोफिल में कमी आ जाती है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, इस दौरान भी क्या है, यूसिनोफिल में कमी हो जाती है। क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया ये भी बोन मैरो के कैंसर हैं, तो उस दौरान भी ल्यूकीमिया में यूसिनोफिल में कमी आ जाती है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और ये हमारा वेबसाइट है www.lrkpcare.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे लेक्चर्स रिटन सूरत में भी पढ़ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे और महफूज रहे। अल्लाह निगहबान।